اتباع سنت رسول کے مسائل۔ بدعات کے پھیلنے کے اہم اسباب۔ بدعات کی اہمیت کے پیش نظر ان بڑے عوامل کی نشاندہی کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں کثرت بدعات کا سبب بن رہے ہیں تاکہ عوام ان سے خبردار رہیں۔ بدعت کی تقسیم۔ نمبر 1، ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقے کے بیشتر عقائد و اعمال کی بنیاد ضعف اور موضوع یعنی من گھڑت روایات پر ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے غیر مسنون اور بدعی افعال کو دین کی سند مہیا کرنے کے لیے بدعت کو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں تقسیم کر رکھا ہے، اور یوں کتاب و سنت کی تعلیم سے ناواقف عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ بدعت سیئہ تو واقعی گناہ ہے لیکن بدعت حسنہ نیکی اور ثواب کا کام ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بدعات کو گمراہی قرار دیا ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، ضلالہ ہوتی ہے گمراہی، اور کلو ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ غور فرمائیے، اگر نماز مغرب کی 2 سنتوں کی بجائے 3 سنتیں پڑھی جائیں تو کیا یہ بدعت حسنہ ہوگی یا دین میں تبدیلی تصور کی جائے گی؟ امر واقعہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ کے چور دروازے نے دین میں بدعات کو پھیلانے اور رائج کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ مختلف مسنون عبادات کے مقابلے میں غیر مسنون اور من گھڑت عبادات کو جگہ دے کر ایک بالکل نئے بدعی دین کی عمارت کھڑی کر دی گئی ہے۔ پیری مریدی کے نام پر ولایت، خلافت، طریقت، سلوک، بیعت، نسبت، اجازت، توجہ، عنایت، فیض و کرم، جلال، آستانہ، درگاہ، خانقاہ جیسی اصطلاحات وضع کی گئی ہیں، اور مراقبہ، مجاہدہ، ریاضت، چلہ کشی، کشف القبور، چراغاں، سبوچہ، چومک، چڑھاوے، کنڈے، جھنڈے، سماع، رقص، حال، وجد اور کیفیت جیسی ہندوانہ طرز کی پوجا پاٹ کے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں۔ قبروں پر سجادہ نشین، گدی نشین، مخدوم، جاروب کش اور درویش اور مجاور حضرات اس خود ساختہ دین کے محافظ اور علم بردار بنے ہوئے ہیں۔ فاتحہ شریف، کل شریف، 10واں شریف، 40واں شریف، 11ویں شریف، نیاز شریف، عرس شریف، میلاد شریف، ختم خواجگان، قرآن خوانی، ذکر، ملفوظات اور کرامات نیز خود ساختہ اور اردو وظائف جیسے غیر مسنون بدعی افعال کو عبادت کا درجہ دے کر تلاوت قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح و تحلیل، ذکر الہی اور مسنون ادعیہ جیسی عبادات کو یکسر تاکہ نسیاں بنا دیا گیا ہے۔ اگر کہیں ان عبادات کا تصور باقی رہ بھی گیا ہے تو بدعات کے ذریعے ان کی حقیقی شکل و صورت مسخ کر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر عبادات کے ایک پہلو اذکار اور وظائف ہی کو لیجیے اور غور فرمائیے کہ اس میں کیسے کیسے طریقوں سے کیسی کیسی من گھڑت باتیں شامل کر دی گئی ہیں۔ مثلاً فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرنا، مخصوص انداز میں بآواز بلند اجتماعی ذکر کے حلقے قائم کرنا، ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں کمی پیشی، 1.5 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کے ذکر کے لیے محفلیں منعقد کرنا، محرم کی شب ذکر کے لیے مخصوص کرنا، سفر کو منحوس سمجھ کر پہلے بدھ کو مغرب اور عشاء کے درمیان محفل ذکر قائم کرنا، 27 رجب کو شب معراج سمجھ کر ذکر کا اہتمام کرنا، اور 15 شعبان کو محفل ذکر منعقد کرنا، سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا، سید عبدالقادر جیلانی سے منسوب ہفتہ بھر کے وظائف کا اہتمام کرنا، دعائے گنج العرش، دعائے جمیلہ، دعائے سریانی، دعائے اکاشا، دعائے حزب البحر، دعائے امن، دعائے حبیب، عہدنامہ اور درود تاج، درود ماہی، درود تنجینا اور درود اکبر، 7 ہیکل شریف، چہل کاف، قدح معظم و مکرم اور
شش کفل وغیرہ جیسے وظائف کا اہتمام کرنا۔ یہ تمام اذکار و وظائف ہمارے ہاں بسوں، گاڑیوں، سڑکوں اور عام دکانوں پر انتہائی کم داموں پر بکثرت فروخت ہونے والی کتب میں لکھے ہوتے ہیں، جنہیں سیدھے سادے کم علم مسلمان لوگ بڑی عقیدت سے خریدتے اور احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور حسب ضرورت تکلیف یا مصیبت کے وقت ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اذکار و وظائف کے علاوہ دوسری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی وغیرہ کی بدعات کا معاملہ اس سے بھی چند قدم آگے ہے۔ زندگی کے باقی معاملات، پیدائش، شادی، بیاہ، بیماری، موت، جنازہ، زیارت قبور، ایصال ثواب وغیرہ کی بدعات کا سلسلہ لامتناہی ہے، یعنی نہ ختم ہونے والا ہے، جس کا تذکرہ ایک الگ کتاب کا متقاضی ہے۔ یوں بدعات حسنہ کے نام پر ڈرانے والے گمراہی اور جہالت کے طوفان نے اسلام کا ایک بالکل نیا عجمی اور ہندوانہ ماڈل تیار کر رکھا ہے، اور یوں بدعت حسنہ بدعات کی طویل فہرست میں روز بروز اضافے کا باعث بن رہی ہے۔